بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو تو پھر اس کو ادا روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا مسافر سفر شریف پر جا رہا ہے تو اس کو بھی اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر ایسا موڑ آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ انسان نہ تو ادا روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی قضا روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شیخ فانی اس بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کی آخری اسٹیج پر چل رہا ہو اور اس قدر ضعف اور کمزوری اس کے بدن میں آ گئی ہو کہ آئندہ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کی امید ہو، تو ایسے بوڑھے اور بزرگ آدمی کے لیے اور ایسے ضعیف آدمی کے لیے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نہ ہی تو ادا اور نہ ہی قضا، تو ایسی صورت میں ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ رمضان سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے چونکہ فدیہ یہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں ہے، لہذا جب رمضان کے روزے آئیں گے اس کے بعد ہی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے شروع ہونے سے پہلے فدیہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کے روزے شروع ہو جائیں اب اس کے بعد میں چاہے تو وہ سارے دنوں کے اور پورے مہینے کا فدیہ ایک ساتھ میں ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، فدیہ میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی 10 سال یا 5 سال یا 2 سال پہلے کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے فدیہ کی جو قیمت تھی وہ ادا کرے گا، یا موجودہ وقت میں فدیہ کی جو قیمت چل رہی ہے وہ قیمت ادا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ موجودہ وقت میں فدیہ کی جو قیمت چل رہی ہے اسی اعتبار سے اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی 10 سال یا 5 سال پہلے کے روزوں کے فدیہ بھی ادا کر رہا ہے تو اس وقت فدیہ کی جو قیمت تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس وقت فدیہ کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگلا مسئلہ، بیمار فدیہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اولاً تو حکم یہی ہے کہ روزہ رکھے، اگر ادا نہ رکھ سکتا ہو تو قضا رکھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہو گیا ہو کہ اس کے صحت کے آثار بالکل نظر نہ آ رہے ہوں، اور اس کے صحت کے آثار بالکل نظر نہ آ رہے ہوں اور اس کی صحت صحیح ہو جائے گی اس کی بھی کوئی امید نہ ہو، یہاں تک کہ وہ قضا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہو، یہاں تک کہ وہ سردی کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں بھی قضا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسے بیمار کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا درست ہے۔ اگلا مسئلہ، فدیہ کسی ایک مسکین کو دے دیں یا پھر الگ الگ دیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ چاہے تو آپ اپنے فدیے کی قیمت کسی ایک غریب مسکین کو دے دیں
اور چاہے تو آپ اپنے فدیے کی قیمت الگ الگ مسکین اور غریب کو دے دیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اگلا مسئلہ، فدیہ سے مفلس کا قرض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے آپ اپنی زکوٰۃ سے کسی غریب کا قرض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے آپ اپنے فطرے سے کسی غریب کا قرض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو یا فدیہ ہو، اس سے کسی غریب کا قرض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے زکوٰۃ یا فطرہ یا فدیے کی رقم سے غریب کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ یا فطرہ یا فدیہ کی رقم غریب کو دے دے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ اس رقم سے اپنا قرضہ ادا کرے، چاہے وہ اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے۔ آپ اپنی طرف سے غریب کے لیے فدیہ کا قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کا تو فرض یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ یا فطرہ یا فدیہ کی رقم غریب کے ہاتھ میں دے دیں۔ اگلا مسئلہ، فدیہ کی مقدار کتنی ہے؟ ہر روزے کے بدلے فدیہ کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں یعنی 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی برابر قیمت ہے۔ فدیہ آپ چاہے تو 2.25 کلو گیہوں کے برابر غلہ خرید کر کے کسی غریب کو دے دیں، یا صبح شام کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیں، یا پھر 2.25 کلو گیہوں کے برابر جو قیمت ہے وہ قیمت کسی غریب کو ادا کر دیں۔ فطرہ کی اور فدیہ کی دونوں کی مقدار اور دونوں کی رقم ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اور اس وقت خاص طور پر ہمارے اطراف کے نور گڑھ کے شہر میں اور اطراف کے ادھر ادھر اور اس کے علاوہ بھی فطرہ کی جو رقم چل رہی ہے وہ 40 روپے ہے۔ تو لہذا اگر آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 40 روپے کے حساب سے آپ فطرہ ادا کریں۔ فطرہ کی رقم پورے ملک کے اندر تقریباً 40 روپے کے حساب سے ہے، اور وہی درست ہے اور وہی صحیح ہے۔ یہ روزے کے فدیے کے تعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔